سمجھ گیا؟ وہ نشان حیدر ہے، مجبوری ہے۔ اگر کسی کے پاس تلوار ہوتی اور کوئی بڑا نشان ہوتا تو پاکستان کی فوج اس کے نام پر نشان فلا، نشان فلا، نشان فلا، نشان حیدر آثار۔ نشان حیدر سب سے بڑا دنیا کا ایوارڈ۔ کس کو ملتا ہے؟ کرار کو۔ کسے ملتا ہے؟ غیر فرار کو۔ اگر کوئی فوجی بھاگا ہے تو اس کو نہیں ملے گا نشان حیدر۔ تو نشان کیا ہے؟ نام آپ نے رکھ لیا نا اس کا، کچھ بھی بنا لیجئے، علی سے منسوب ہو گیا۔ وہ پیتل کا ہو، سونے کا ہو، لوہے کا ہو، کچھ بھی ہو، علی سے منسوب ہے تو دے دیجئے فرار کو، بھاگنے والے کو۔ کہ نہیں، کیوں؟ اسی کو ملے گا جو دین و وطن کے لیے جان دے دے۔ تو منسوب چیز جو ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، ایرے غیرے کو نہیں ملتی۔ تو یہ علم کسی اور کو کیسے مل جائے؟ ہر ایک کو نہیں ملتا، بہادر کو ملتا ہے۔ بہادر علم اٹھاتا ہے۔ بہادر قوم کی پہچان ہے، علم اٹھانا بھی اور اپنے گھر پہ لگانا بھی۔ غازی کا علم جو اپنے گھر پہ لگائے گا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ عباس جیسے وفادار سے ہمارا معاہدہ ہے، ہم غدار نہیں ہیں۔ وفادار کے گھر پہ علم لگتا ہے، غداروں کے گھر پہ علم نہیں لگتا، نہیں لگ سکتا۔ وفا سے رشتہ بنے گا کیسے؟ شر کا رشتہ نہیں بن سکتا۔ جو خیر ہوگا وہ خیر کی طرف جائے گا، اس سے قریب ہو جائے گا۔ عباس کو کہا گیا غازی۔ غازی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ غزوہ فتح کیا۔ غزوہ کیا ہے؟ یعنی ٹارگٹ پر قبضہ کر لینا۔ لڑے سب کربلا میں۔ عباس نے 2 محرم کو کہا تھا آج تم نے قبضہ کیا ہے لیکن میں لے کر رہوں گا۔ عاشور کو فرات لے کے دکھایا، قبضہ کر کے دکھایا۔ دیکھیے قبضہ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے تاریخ میں لکھ دیا عباس نے پانی اٹھا لیا۔ نہیں، پانی نہیں اٹھایا۔ میری طرف دیکھیے عباس نے کیا کیا۔ عباس نے کیا کیا؟ مرتجس کو ہوا پہ اڑا دیا۔ اس نے پرواز کی اور فرات کی لہروں میں اتر گیا۔ اتر گیا۔ ٹھنڈا پانی چاروں طرف تھا۔ پہلے عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا پی لے، پیاسا ہے تو 3 دن کا۔ اس نے منہ اور اونچا کیا، اس نے پانی سے منہ اور اونچا کیا اور مڑ کر کہا آقا زادی پیاسی ہے۔ یہ نہیں کہا آپ پیاسے ہیں، یہ نہیں کہا حسین پیاسے ہیں، کہ سکینہ بی بی پیاسی ہے، میں پانی کیسے پی لوں؟ یہ ہے عباس کے گھوڑے کی وفا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے، ادھر دیکھیے گا میری طرف، فرات کے پانی پر آہستہ آہستہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنا قبضہ ہے۔ جب آپ علم اٹھائیں گے تو یہ آپ کے قبضے میں، مٹھی میں علم آ گیا۔ اب آپ کا ہے علم، آپ لے کے جلوس میں چلے تو یہ ہاتھ کسی چیز پہ آ جائے، قبضے کا سمبل ہے۔ عباس نے فرات لے کے لشکر کو دکھایا کہ دیکھو قبضہ ہمارا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ میری طرف؟ اور یہ دیکھو پانی اس وقت میرے چلو میں ہے، دیکھا تم نے؟ ارے یہ پانی کیا ہے؟ میرا باپ ساقی کوثر ہے۔ یہ ہے پورے عباس کے عمل میں کہانی۔ پہلے قبضہ کیا، قبضے کی چیز کو اٹھایا، چلو میں لے کے دکھایا۔ پینا بینا کیسا؟ چلو میں لے کے دکھایا، پھر پھینکا، پھینک کر بتایا ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، کوثر کا مالک ہوں۔ تو یہ پانی کیا ہے؟ فرات کی لہریں تڑپتی رہ گئیں کہ عباس آ کے چلے گئے۔ اب دیکھیے کیا کروں کہ بھئی سب کی فرمائی جب میں آیا کہ یہ 8ویں مجلس ہے، کل شب عاشور ہے، ذرا مسائب تھوڑے سے زیادہ
تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں فکری طور سے مسائل پڑھتا ہوں، گریا تو ہوتا ہے بعد میں، لیکن کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائیں۔ فرات کو صدمہ ہوا، کہتے یہ ہیں کہ جب مشق کا دہانہ کھلا تو ہر لہر یہ چاہتی تھی میں اس میں سما جاؤں۔ فرات کا بس نہیں تھا کہ پوری فرات مشق سکینہ میں سما جائے، لہریں تڑپ رہی تھیں مشق میں جانے کے لیے۔ اللہ سب کو زیارت کرائے۔ جب آپ صدر دروازے کی طرف سے حضرت عباس کے روضے میں داخل ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دروازے کے سامنے چوراہے پر ایک بہت بڑی مشق لگی ہے، اس مشق سے پانی فوارے کا گر رہا ہے۔ بس اس کو آپ نے دیکھا، آپ سمجھ گئے روضہ عباس آ گیا، اب یہ صدر دروازہ ہے، اندر داخل ہو جائیے۔ پیچھے کا دروازہ جو ہے وہ فرات کی طرف جاتا ہے، اس دروازے کا نام ہے، اس دروازے پہ لکھا ہے باب سقائے سکینہ۔ ایک دروازہ ہے، اس پہ لکھا ہے باب فرات۔ عباس کے روضے کے پیچھے جائیں اور چلتے جائیں تو آپ فرات، وہ فرات جو اب بہ رہی ہے، یہ وہ فرات نہیں ہے جو کربلا کی فرات تھی، یہ نئی بنائی گئی۔ اسے آصف الدولہ بادشاہ، لکھنؤ کے بادشاہ نے جا کر بنوایا تھا اپنی ماں کی فرمائش پر۔ ماں نے کہا تھا کہ کربلا فرات کے بغیر اچھی نہیں لگتی، اس لیے مزدور بلا کر فرات بناؤ اور پانی لاؤ بڑے دریا سے۔ تو لایا گیا وہ پانی، وہ اصل فرات جو امام حسین کے دور میں تھی، جسے نہر القمہ کہتے ہیں، وہ کہاں گئی؟ وہ کہاں گئی؟ بعد کربلا ایک دن آپ کے چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ، آپ جب آتے تھے تو حور کے روضے کے قریب ایک باغ ہے جسے امام صادق کا باغ کہتے ہیں، وہاں مکان ہے جس میں آپ ٹھہرتے تھے۔ اس کی بھی زیارت میں نے کی اور لوگوں نے بھی کی ہوگی، وہاں کی کھجوریں بھی لوگوں نے کھائی ہیں جہاں امام صحن میں بیٹھتے تھے، اس طرف ٹھہرا کرتے تھے اور وہاں سے آتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں ٹھہرتے ہیں؟ کہ میں اس لیے ٹھہرتا ہوں کہ اس طرف سے حسین دوسری محرم کو کربلا میں داخل ہوئے تھے، یہ میرے جد کے آنے کا راستہ ہے، اس لیے میں اسی طرف سے کربلا میں داخل ہوتا ہوں۔ زیارت کرنے کے بعد جب آپ روزے سے نکلے تو اصحاب نے کہا مولا یہ ہے فرات، فرات کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرات کی طرف نظر کی اور کہا حسین کے بچے پیاسے مر گئے اور تو اب تک بہے جا رہا ہے۔ بھئی یہ کہہ کے امام چلے گئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد امام کے ارشاد کے بعد صدمے سے فرات دریا غائب ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ خشک ہو گیا، پانی ہوا میں اڑ گیا، صحرا ہو گیا، لیکن اس نے اپنا منہ چھپایا تھا، اس نے اپنا منہ چھپایا تھا، وہ زمین کے اندر اتر گیا شرم کی وجہ سے۔ میری طرف دیکھ رہے ہو نا؟ اندر اترنے کے بعد امام کے ارشاد کے بعد اندر وہ پکارتا چلا عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ اذن ہے آپ کو جتنا چاہے روئیں، میں مجلس اسی طرح پڑھوں گا۔ محترمہ بے نظیر شہید زیارت کے لیے گئیں جب پہلی بار الیکشن انہوں نے جیتا۔ موجودہ صدر پاکستان زرداری صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، قافلہ بہت بڑا تھا اور خصوصی طور پر ان کو اجازت وہاں سے ملی کہ حضرت عباس کے روضے کو اندر سے دیکھیں، تہخانے میں جا کر اصل قبر کو دیکھیں۔ اس کا ویڈیو بنا، جگہ جگہ اس کا ویڈیو عام ہوا، اب بھی بازار میں بکتا ہے، ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا جا چکا ہے محرم میں۔ اب اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو میری بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ جب بے نظیر زینے اتر کر پہنچی تو آخر کے زینے سب پانی میں ڈوبے ہوئے تھے،
تو ویڈیو میں یہ آواز آتی ہے کہ زرداری تم جاؤ، اور یہ کہہ کر بے نظیر وہاں سے واپس ہو گئی۔ جانے انہیں کیا نظر آیا، شہادت انہیں ایسی ہی نہیں ملی۔ حضرت عباس کی قبر کے قریب جا کر وہ واپس ہوئیں، اور کیا انہوں نے دیکھا، مجھے حیرت سے نہ دیکھیے، ویڈیو دیکھیے گا، میں تو تفصیل بتا رہا ہوں۔ زرداری گئے اور وہ آخر تک گئے۔ جس وقت زرداری صاحب اندر گئے تب اندر کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ اب منظر میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس منظر کو آپ ویڈیو میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر روضہ عباس پہ جائیں تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ اس منظر کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ سب کو تو اندر جانے کی اجازت نہیں، تہہ خانہ بہت گہرا ہے، اصل قبر نیچے ہے، اوپر حضرت عباس کی زری لگی ہے جسے ہم چومتے ہیں، اوپر صرف تابوت رکھا ہے، قبر نیچے ہے۔ حضرت عباس کے روضے میں پورے فرش پر آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ سجدے کے برابر سوراخ بنے ہوئے، یہ سوراخ نیچے سے ہوا کے لیے ہیں۔ آپ اس میں کان لگا کے سنیں گے تو ایک شور کی آواز آئے گی، وہ شور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شور کیسا ہے، وہ ویڈیو میں بھی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھت بہت اونچی ہے نیچے تہہ خانے کی، لیکن پانی اتنا اونچا اچھلتا ہے کہ اس سوراخ سے عباس کے روضے کے فرش پہ پانی آ جاتا ہے۔ تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پیشانی سے آ کے اکثر پانی فرات کا ٹکراتا ہے۔ لوگ اپنا رومال، اپنا دامن، اپنا کفن اس پانی سے تر کرتے ہیں۔ یہ تو میں اوپر کی بات میں نے بتا دی۔ اب نیچے کی جب زرداری صاحب گئے تو جو شور تھا، یا آپ اس سوراخ سے جو کہ روضے میں بنے ہوئے کان لگا کے سنیں گے تو ایک شور ہے، وہ شور یہ ہے کہ فرات جب اندر پہنچ گیا اور حضرت عباس کی قبر اس نے ڈھونڈ لی اور اس کو مل گئی قبر فرات دریا کو، تو اس نے چاروں طرف چکر لگانا شروع کیا۔ اب یہ میں آپ کو حدیث اور تاریخ سنا رہا ہوں۔ اس نے تیزی کے ساتھ عباس کا طواف شروع کیا، اور اس کے بعد وہ چھت تک پانی ابل کے کہتا ہے عباس عباس، پانی سے آواز آتی ہے عباس عباس، اور پھر غور سے سننا، دور سے کہیں سے آواز آتی ہے آئے سکینہ آئے سکینہ۔ تم سلامت رہو، عباس کے رونے والوں، تمہارے ہاتھ سلامت رہیں کہ تم ہمیشہ ماتم کرتے رہو، عباس کا ماتم کرتے رہو۔ پانی تڑپ رہا ہے، کہتے ہیں عباس کے پیروں کو چومتا ہے اور واپس ہوتا ہے، عباس کے پیروں کو چومتا ہے اور واپس ہوتا ہے۔ حضرت عباس کے روضے پر بڑے معجزات ہیں، اندر فرات ہے، اوپر آپ جائیں تو آپ کو قدم قدم پر معجزے نظر آئیں گے۔ آپ زری کے پاس کھڑے ہو جائیں، کچھ دیر زیارت پڑھنے کے بعد خاموشی سے اوپر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے چھت ہٹ گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور عباس کی زری کا طواف کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو عباس پہ یقین ہے تو روضے پہ بڑے معجزے نظر آئیں گے، اور ہمیشہ معجزے ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جب کبھی بھی حسین کے زائر چلے تو حسین اپنے روضے سے آواز دیتے ہیں عباس ہمارے زائر آ رہے ہیں، ہمارے زائر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت عباس اپنی زری سے نکلتے ہیں، اور عباس کے کاندھے پر سبز پرچم، یہ جو علم آپ کے سامنے ہے، اس طرح کا پرچم سبز رنگ کا عباس کے سر پہ لہراتا رہتا ہے۔ جانے کیسے وہ علم بلند ہے؟ ہاتھ تو کٹ گئے علمدار کے، جن ہاتھوں سے وہ علمدار علم اٹھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب سے زیارتیں ہو رہی ہیں اور پانی پر، سمندر پر زائروں کے جہاز جا رہے ہیں، تاریخ میں کبھی زائروں کا کوئی جہاز ڈوبا نہیں، جبکہ سینکڑوں جہاز سمندر میں ڈوب چکے۔ کہتے ہیں جتنے جہاز ہوا پر اڑتے ہیں، اگر اس میں زائرین ہوتے ہیں تو زائروں کا جہاز کبھی فضا سے گرا نہیں اور جہاز کبھی کرش نہیں ہوا۔
ورنہ نہ معلوم کتنے جہاز صحراؤں میں گر گئے اور فنا ہو گئے۔ یہ زائروں کے لیے حضرت عباس کی حفاظت کا تحفہ ہے کہ حسین کہتے ہیں کہ زائرین آ رہے ہیں تو کہتے ہیں جہاں سے زائر چلتے ہیں عباس وہاں سے زائروں کو لیتے ہیں اور اپنے علم کے سائے میں حسین کے دروازے تک پہنچاتے ہیں۔ 1932 کا بمبئی کا اخبار راہ نجات یہ واقعہ لکھتا ہے، جب انگریزوں کی حکومت ہندوستان پر تھی تو انگریزوں کے جہاز بمبئی سے چل کے بصرے پہنچتے اور زائروں کو اس میں پہنچایا کرتے تھے۔ رپورٹر اس جہاز میں بیٹھا ہوا تھا جس میں زائرین کربلا جا رہے تھے۔ جہاز بمبئی سے چلا، جہاز کا عملہ انگریز تھا، کپتان بھی انگریز تھا، عملہ بھی انگریز تھا۔ 1932 کی بات ہے۔ جہاز چلا، چلتے چلتے درمیان میں جب پہنچا تیز طوفان آیا، آندھی آئی، سمندری پانی میں طوفان کے آثار تھے، جہاز ڈگمگانے لگا۔ آج کے جیسے ترقی یافتہ جہاز نہیں تھے، وہ جہاز بہت ہلکے ہوتے تھے اور وہ جہاز لہروں پہ ڈگمگانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے پانی بھرنے لگا اور یہ معلوم ہوا، اطلاع آئی کہ جہاز اب ڈوبنے والا ہے۔ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو جہاز کا عملہ ربڑ کی کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر میں نکل جاتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے۔ جیسے ہی سمندر میں جہاز ڈوبنے لگا، کپتان اپنے عملے کو لے کر وہ کشتیاں جو جان بچانے کے لیے ہوتی ہیں وہ سمندر میں چھوڑ دی گئیں اور ان کشتیوں پہ سب سوار ہونے لگے۔ تو پکار کے زائروں نے کہا اس عالم میں ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، اگر تم جہاز چھوڑ کر چلے گئے جہاز ڈوب جائے گا، ہم سب مر جائیں گے۔ تو کپتان نے پلٹ کر کہا کہ تمہارا عقیدہ تو بہت اعلیٰ ہے، تم تو کہتے ہو ہم جس کی زیارت کو جاتے ہیں اسے پکارتے ہیں تو وہ آتا ہے، ہم کیا کریں، ہمارا تو کوئی مددگار نہیں، تم اسی کو پکارو نا جس کی زیارت کو جا رہے ہو۔ جیسے ہی انگریز کپتان نے یہ کہا، تمام سیدانیوں نے عرصے پہ آ کر برقع اتارا، اپنے بال کھولے، ماتم شروع کیا کہ یا عباس، یا عباس تم جیو، عباس کے ماتم کرنے والوں سلامت رہو۔ تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جہاز لہروں پہ تھما اور وہ رپورٹر کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ سارے انگریز واپس ہوئے اور اپنی کشتیوں کے ذریعے جہاز میں اترنے لگے۔ ہم آگے بڑھے اور ہم نے کہا تم تو چلے گئے تھے، ہم کو خطرے میں چھوڑ کر اب واپس کیوں آئے؟ کہ ہماری کشتیاں ابھی سمندر میں بڑھی تھی، کچھ دور ہم گئے تھے، ہم نے دیکھا پانی پر ایک سپید دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس پر ایک سوار ہے، اس کے کاندھے پر سبز علم نظر آ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی آواز دی جاؤ واپس جاؤ، یہ میرے زائر ہے، میرے زائر۔ اس نے آگے بڑھ کر جانے کیسے، جب اس کی چادر ہٹی ہم نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ کٹے تھے، اس نے کٹے ہاتھوں سے نیزے کو پکڑ کر جہاز کو نیزے کی ہنی سے اٹھایا۔ میں نے پکار کر کہا تیرے ہاتھ کیا ہو گئے؟ تاثیر کو عباس کے ہاتھ کٹ گئے۔ ماتم کرنے والوں سلامت رہو، خوب گریہ کرو، علم اٹھاؤ، آج پکارو یا عباس، آج پکارو یا عباس۔ میں 2 جملے اور پڑھوں گا تاکہ دل بھر کے رو لو، اس لیے کہ پورے سال ہر جمعرات کو ہم علم پہ جا کے طواف کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے عباس کا طواف کر رہے ہیں۔ ہم علم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے بچے علم سے کتنی محبت کرتے ہیں، گود سے اتر جاتے ہیں، باپ سے کہتے ہیں یہ علم ہم اٹھائیں گے، یہ علم ہم اٹھائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 8 محرم کو سقہ بنتے ہیں، ہاتھ میں علم لے کر عباس کی یاد میں منتی علم ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے ایسے عزاداروں کا، بس سن لو، بحر العلوم بہت بڑے عالم تھے،
ذاکر تھے، مولا کے ذاکر، ان کا چھوٹا بچہ 8 سال کا تھا جب وہ روضے پہ آتے، صبح کی نماز کے بعد امام حسین کے روضے پر آتے اور اس کے بعد حضرت عباس کے روضے پہ جاتے، بیٹا ساتھ ساتھ جاتا۔ ایک دن حضرت عباس کے روضے پہ آئے تو بیٹے نے کہا بابا آپ بار بار مجلس میں پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کا قد بہت لمبا تھا لیکن تابوت تو چھوٹا سا ہے، یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں بحر العلوم روتے روتے لشکر یزید کے ساتھ تھی اور اللہ کی طاقت حسین کے ساتھ تھی۔ کربلا میں چونکہ خیر و شر کا آخری مارکا تھا اور فیصلہ کن مارکا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو اذن دیا تھا کہ کربلا جاؤ، آدم کا خاتم سب کربلا میں موجود تھے، تمام ملائکہ مقربین کربلا میں موجود تھے، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کربلا آئی تھی، چونکہ آخری مارکا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ جو خیر پر ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ خیر کے لیے کام کیا وہ آج شر کی کھلی ہوئی شکست جا کر اپنی آنکھ سے دیکھیں۔ اصحاب کہف بھی آئے تھے، جناتوں کے لشکر بھی آئے تھے، جنات قومیں جہاں جہاں آباد تھیں ان کے سردار اپنی قوموں کے ساتھ آئے تھے۔ ہوا اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی کربلا میں حاضر تھی، پانی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی کربلا میں تھا، زمین سمٹ آئی تھی دربار حسین میں حاضری کے لیے، آگ کربلا میں موجود تھی، انبیاء کے تمام اوصیاء کربلا میں موجود تھے، اور یہ سب حسین کی لڑائی دیکھنا چاہتے تھے۔ جبریل اور میکائیل کو بھیجا گیا تھا کہ حسین کے دونوں پہلو میں رہیں۔ جو تقریر ہم سن رہے ہیں اور جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ لشکر یزید والے نہیں دیکھ رہے تھے۔ کون دیکھ رہا تھا؟ وہ دیکھ رہا تھا جو پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم شر کے ساتھی نہیں ہیں، اور لشکر یزید تو شر کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، لشکر یزید کو شیطان نظر نہیں آ رہا تھا، شیطان کو بھی خیر والے ہی دیکھ سکتے تھے، وہی دیکھ سکتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ کہاں پر ہے، اور حسین درمیان میں تھے۔ ایک ایسا دربار سجا تھا حسین کا کہ اولین و آخرین میں اللہ کے کسی عظیم بندے کا دربار ایسا نہیں سجا۔ حضرت سلیمان بھی دنگ تھے،
کہ ہمارے دربار میں چرندوں پرندوں درندوں جنات سب ہوتے تھے، لیکن انبیاء نہیں سب باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ حسین کے دربار میں تو انبیاء ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے کھڑے ہوئے۔ اتنے ملائکہ سلیمان کے دربار میں نہیں آئے، جگہ اتنی بھر گئی تھی فرشتوں سے کہ کچھ فرشتے فضا میں رکے ہوئے تھے، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ یہ مجلس اس کے سمجھ میں آئے گی جو یہاں سے حسین کی معرفت رکھتا ہے، جاہلوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور نہ کوئی پڑھے گا۔ یہ مجلس کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ سامعین اپنے کو وہاں پہنچائیں جہاں سے بات ہو۔ سورج پوری روشنی کربلا کی زمین پہ ڈال رہا تھا۔ ایک بار فضا میں شیطان آیا، شیطان فضا میں آیا، کربلا اور عرش کے درمیان شیطان نے پکار کر کہا، پروردگار یہ ہے تیرا صابر بندہ۔ اللہ نے کہا تو کہ یہ آخری صبر ہے حسین کا؟ اللہ نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا پروردگار اگر یہ تیرا صابر بندہ ہے، اب یہ سائنس ہے اور اسلامی علم بھی ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورج کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کی طرف نہیں ہے۔ سورج میں جس طرف گرمی کم ہے ادھر کا رخ زمین کی طرف ہے۔ محشر کے دن سورج گھومے گا تو لوگ کہیں گے سوانحے پہ آ گیا، اس لیے کہ چہرہ زمین کی طرف ہو جائے گا کہ زمین کی ہر شے جلنے لگے گی، آگ برسے گی سورج سے، اس لیے سوانحے پر۔ سورج کا رخ مخلوقات کی طرف نہیں ہے۔ شیطان نے کہا اپنے سورج کا رخ حسین کی طرف موڑ دے۔ پروردگار نے کہا دیکھ میرے صابر بندے کو دیکھ۔ ملائکہ کو حکم ہوا کہ آفتاب کا رخ حسین کی طرف کرو۔ آفتاب نے اپنے رخ کو پھیرا، حسین ہی محسوس کر سکتے تھے، اس لیے کہ حسین کے لیے رخ پلٹا تھا۔ شیطان دیکھ رہا تھا کہ سورج کا رخ پلٹ گیا۔ جیسے ہی آفتاب کا رخ پلٹا، ایک بار جبرائیل نے اپنے پروں کو پھیلایا، حسین کے سر پہ آ کر سایہ کیا۔ کہاں جلتی برستی آگ اور کہاں ٹھنڈا سایہ۔ جیسے ہی سایہ ہوا حسین مڑے۔ جبریل کیسے آ گئے اوپر؟ کہ گود میں پالا ہے، جھولا جھولایا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جملے کی قیمت کیا ہے؟ ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے، فضا میں تھے۔ جبریل نے کہا پروردگار جاؤں مدد کروں؟ کہا حسرت ہے دل میں تو جاؤ۔ رسول اللہ نے ایک دن جبریل سے پوچھا
یہ بتاؤ اپنی زندگی میں تیز پرواز کب کی؟ کا 3 بار، 3 بار کا کب کا جب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ نے کہا اس سے پہلے کہ کنویں میں گر جائیں یوسف، پروں پہ لے لو۔ میں نے تیز پرواز کی اور یوسف کو کنویں میں گرتے ہوئے پروں پہ روک لیا۔ دوسری بار پرواز کی جب اللہ نے کہا جاؤ، اگر دل میں حسرت ہے، اس سے پہلے کہ ابراہیم آگ میں گرتے میں نے فضا میں پہنچ کر اپنے پروں پر ابراہیم کو روکا۔ ابراہیم نے کہا کیوں آئے؟ کا مدد کرنے کا، تم سے مدد نہیں درکار، جس سے مدد درکار ہے وہ جانتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری بار جب ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ چکے تھے، چھری چلی، اللہ نے کہا اس سے پہلے کہ گلا کٹے اسماعیل کو ہٹاؤ، دمبے کو لاؤ، میں نے تیز پرواز کی۔ یہ جبریل کی چوتھی پرواز تھی۔ نبی جا چکے، اپنی 3 پروازیں جبریل بیان کر چکے، اب کس سے بیان کریں؟ جبریل حسین پہ سایہ کیا، ابراہیم کو بچانے آئے، اللہ کا بندہ تھا، محبت تھی۔ اسماعیل کو بچانے آئے، محبت تھی۔ یوسف کو بچانے آئے، محبت تھی۔ یوسف بھی نبی کا بیٹا، اسماعیل بھی نبی کا بیٹا، سمجھ رہے نا؟ حسین بھی نبی کے بیٹے، لیکن جملہ تو یہ تھا میں نے جھولا جھلایا ہے، میں نے گود میں کھلایا ہے۔ حسین نے کیا کہا؟ جبریل یہ حسین کے امتحان کا وقت ہے، وہ امتحان لے رہا ہے، حسین امتحان دے رہا ہے، درمیان سے ہٹو۔ جبریل نے پر سمیٹے، ہٹ گئے۔ وہ امتحان لے رہا ہے، میں امتحان لے رہا ہوں۔ ایک بار حسین نے اپنے گریبان کو پھاڑ دیا اور پھاڑنے کے بعد سورج کی طرف سینے کو کیا اور کہا پروردگار تیرے آفتاب میں جتنی گرمی ہے وہ حسین کے سینے پہ برسا دے، جب بھی میں تیرے امتحان میں ثابت قدم رہوں گا۔ شیطان کو پکار کر اللہ نے کہا تم نے دیکھا میرا صابر بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اسی شان سے تمہیں حسین کی شان سننا چاہیے۔ یہی فضائل ہیں آج کے، یہی مسائل ہیں۔ حسین ذوالجناح پہ سوار تھے۔ اب اس کڑی منزل پر حسین اور ذوالجناح کے مصائب برابر ہیں۔ حسین علی کے بیٹے، نبی کے نواسے فاطمہ کی جان، ذوالجناح تو ایک جانور ہے۔ ذوالجناح ایک جانور ہے۔ اس منزل پر پھر اس روایت کو ماننا پڑتا ہے کہ جانور نہیں ہے، ذوالجناح جانور نہیں ہے۔ پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ آسمان کا ایک فرشتہ تھا جسے اللہ نے ذوالجناح بنا کے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی کتاب میں دلیل دی ہے کہ براق رسول اللہ کے لیے معراج میں آیا تو وہ جانور تو نہیں ہے، براق آسمانی مخلوق ہے کہا گیا، وہ ایک فرشتہ تھا جو براق کی شکل میں، براق برق سے ہے یعنی بجلی، اتنی تیز سواری کہ کائنات میں ایسی سواری نہیں بنی جس پہ نبی سوار ہوئے، یعنی برق پہ سوار تھے، تو اس کا تو نام برق تھا۔ ذوالجناح کربلا میں برق بن گیا۔ بھائی ٹھیک سے مجلس سنو، ٹھیک سے مجلس سنو، حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری ہر مجلس حیرت زدہ کرتی ہے۔
اب تو ہو گئے نا، 9 دن ہو گئے، اور پھر زیادہ سامعین تو وہ ہیں جو مسلسل مجھے سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی حیرت کی بات نہ ہونی چاہیے۔ ذوالجناح برف بن گیا، بجلی بن گیا، بادل بن گیا، ہوا بن گیا، اور ہر مخلوق کو ذوالجناح نے چیلنج کیا۔ ہوا سے کہتا اور میرانی سے کہا ہے جب ہوا پیچھے رہ جاتی تو غصہ آتا تھا، پیچھے کیوں رہ گئی، مقابلہ کیوں نہیں۔ میں ذوالجناح پہ تقریر کروں گا آج، وہ تمیز کی بات ختم ہوئی۔ کیا ہے ذوالجناح؟ کیا ہے ذوالجناح؟ وہ ہے ذوالجناح کہ اپنے آپ کو منوا لیا، جہاں حسین کا تابوت ہو، علی اصغر کا جھولا، وہاں ذوالجناح موجود، وہاں ذوالجناح موجود، اور اپنی قوم کو وہ عزت دلائی ہے اس گھوڑے نے کہ کوئی جانور اپنی قوم کو یہ احترام ہے۔ بھائی جملہ سننا، جملہ سننا، اگر ذوالجناح گھوڑے کی قوم کو عزت دے گیا کہ آج گھوڑا عزت سے دیکھا جاتا ہے، تو ذوالجناح کا امام اور اس کی قوم عزت دار، یہ حسین کی قوم ہے۔ اگر حسین کا جانور آج تک زندہ ہے تو حسین کے ماتمدار کیوں نہ۔ بے زبان ہے، بے زبان ہے، کوئی کہتا کہ بولتا ہے، بولتا ہے تو جاتا مرزا غالب سے کہتا بول کے تم حسین کو مانتے ہو، تو جب مانتے ہو تو میرے لیے بھی شاعری کرو۔ پھر میر انیس کے پاس جاتا، پھر مرزا کبیر کے پاس جاتا، سودا کے پاس جاتا، ہزاروں شاعروں سے کہتا میری تعریف کرو۔ ذوالجناح کسی کے پاس نہیں گیا اور سب اس کے مداح، ادب کا موضوع بن گیا ایک گھوڑا۔ ارے کتنے انسان ترستے دنیا سے چلے گئے کہ کوئی ہمارا قصیدہ لکھے، ہمارا قصیدہ لکھے۔ ترستی ہے قومیں، پکارتی ہیں، نام دیواروں پہ لکھتی ہیں تاکہ شاید زندہ رہ جائے، مگر نوشتہ دیوار بن کے رہ جاتا ہے، نام زندہ نہیں ہو پاتا۔ اور وہاں گھوڑے کا نام زندہ ہے، اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے جس سے حسد ہو جائے۔ گھوڑے نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مگر ذوالجناح سے لوگوں کو حسد ہے، اور ذوالجناح سے نہیں، ذوالجناح کی شبیہیں، ذوالجناح کی شبیہیں۔ حسین محمد کے بیٹے ہیں، اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ دمبا جنت سے آ گیا، اس دمبے کی شبیہیں بنا بنا کے لاکھوں میں ہزاروں میں خریدی جا رہی۔ وہ بدعت نہیں آئے، ابراہیم سے بڑی رشتہ داری ہے مسلمانوں کی، 5000 برس پرانا نبی، اور اس کے گھر کا ایک دمبا، اس کی شبیہ بنا لو، محمد کا بیٹا، اس کا جانور گھوڑا۔ کتنی عمر ہوتی ہے، کتنی عمر ہوتی ہے؟ 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے خریدا، گلے میں گھنٹیاں بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پیروں میں مہندی بھی لگ رہی ہے، سروں پہ ٹیکے بھی لگ رہے ہیں، پیروں میں گھنگرو بھی باندھے جا رہے ہیں، دوڑایا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جلوس بھی جا رہا ہے۔
اور پھر اس کے بعد حلال کیا، ہفتہ بھر مہینہ بھر رکھ کے فریج میں کھایا۔ ارے ذوالجلالہ نے قربانی دے کر بتایا کہ ہر جلوس میں زندہ رہوں گا، زبان ہے، زبان ہے۔ یورپ کے ملکوں میں آپ گھر پہ نہیں رکھ سکتے گھوڑا، فارم بنے ہوئے، فارم الگ، بڑے بڑے میلوں تک کے فارم، وہاں کمرہ کرائے پہ لے لیجئے،